پھر نکلا भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं नगमा और शेर से सजा आज का ही एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अल रिसाला, अपनी नौयत का वाहिद दीनी और तामीरी रिसाला। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام میں آپ کا بہت خیر مقدم ہے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 570 AD میں مکہ میں قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے. ان کے پیدائش سے پہلے ان کے والد عبداللہ کی ڈیتھ ہو گئی اور رسول اللہ جب 5 سال کے تھے تو ان کی والدہ آمنہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ کے دادا عبد المطلب نے ان کی رسپانسبلٹی اپنے اوپر لی. لیکن جب رسول اللہ 8 سال کے تھے تو ان کے دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بعد رسول اللہ کے چچا ابو طالب نے ان کی رسپانسبلٹی لی. تو رسول اللہ ابو طالب کے ساتھ بڑے ہوئے. رسول اللہ کا مزاج بچپن سے ہی بہت ہی الگ مزاج تھا. مکہ میں بہت ویریس ٹائپس کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جیسے وہاں پر مشاعرہ ہوتا تھا، وہاں پر کھانے پینے کا رواج تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی. لیکن رسول اللہ ان سب چیزوں سے بالکل الگ رہتے تھے. ان کا کوئی دوست نہیں تھا اور وہ مکہ کے کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ بچپن سے ہی ایک سیکر تھے، یعنی انہیں سچائی کی تلاش تھی. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ مکہ سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک ماؤنٹن تھا جس کو ماؤنٹن ہرا کہتے ہیں. اس ماؤنٹن کے اندر ایک کیو تھا، غار ہرا. تو رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس غار میں چلے جاتے تھے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر، اور کئی دن تک وہ اس غار میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے. یہاں پر رسول اللہ میڈیٹیشن نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کانٹمپلیشن کرتے تھے، یعنی وہ غور و فکر کرتے تھے. وہ سوچتے تھے زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کس نے بنائی ہے، زمین آسمان کیا ہے، خدا ہے تو خدا کون ہے، خدا کو کیسے دریافت کیا جائے، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. تو اسی قسم کے ایگزسٹینشیل کویشچنز رسول اللہ کے مائنڈ میں گھومتے رہتے تھے اور انہی پر وہ سوچتے رہتے تھے. اسی طرح ان کی زندگی گزرتی تھی. مکہ میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کو سچائی کی تلاش تھی. ان کو حنفاء کہا جاتا ہے، یعنی سیکرز. انہی میں سے رسول اللہ بھی ایک تھے. تو جب رسول اللہ 25 سال کے ہوئے تو ان کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے ہو گیا. پھر ان کی ڈومیسٹک لائف شروع ہوئی، لیکن ان کی زندگی اسی طرح ایک سیکر کے روپ میں چلتی رہی، یہاں تک کہ 610 AD میں رسول اللہ 40 سال کے ہو گئے تھے اور ہمیشہ کی طرح وہ ایک دن غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے، غور فکر کر رہے تھے. پھر وہاں پر اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا. اس فرشتے نے رسول اللہ سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں خدا کا فرشتہ ہوں اور آپ کو خدا نے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور آپ کو یہ کام دیا ہے کہ آپ لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں. تو یہ ایکسپیرینس رسول اللہ کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا، بہت ہی الگ تھا، اور کبھی ان کو ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا. تو وہ بہت ڈر گئے، ان کے اندر بہت کنسرن پیدا ہوا. وہ سیدھے اپنے گھر گئے اور انہوں نے خدیجہ کو یہ بات بتائی. تو اس وقت مکہ میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل. ورقہ ایک کرسچن تھے اور انہیں پچھلے مذہبوں کا علم تھا، یعنی پچھلے مذہبوں کی جو کتابیں تھیں ان کے بارے میں ان کو جانکاری تھی. ورقہ اس وقت تقریباً 90 سال کے ہو گئے تھے اور وہ نابینا تھے، یعنی وہ بلائنڈ ہو گئے تھے. تو خدیجہ رسول اللہ کو ورقہ کے پاس لے گئیں کیونکہ ورقہ ان کے دور کے رشتہ دار بھی تھے. رسول اللہ نے ورقہ بن نوفل کو اپنا غار ہرا کا ایکسپیرینس بتایا. تو سننے کے بعد ورقہ نے کہا کہ اے محمد، اگر جو تم نے مجھے بتایا ہے وہ صحیح ہے تو تم خدا کے پیغمبر ہو، اسی طرح جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ خدا کے پیغمبر تھے، اور تمہارے اوپر خدا کا فرشتہ آیا ہے جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر خدا کا فرشتہ آیا تھا. اور اس وقت انہوں نے رسول اللہ کو پیغمبر کی حیثیت سے قبول کیا. اس لیے ورقہ بن نوفل کو سب سے پہلا صحابی مانا جاتا ہے. صحابی اس آدمی کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو مانا اور رسول اللہ کا ساتھ دیا. تو ورقہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور کچھ ہی مہینوں بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ نے 610 AD میں اپنا پروفیٹک مشن شروع کیا، یعنی دعوی ورک شروع کیا.
رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جگہ جگہ جاتے تھے، جہاں دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ اکٹھا ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگو کہو کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہوگے۔ تو یہ میسج جا کر لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس بات کا مطلب، اس میسج کا مطلب یا اس سیئنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا ہے، وہی پرستش کے قابل ہے، اسی کے حکموں پر ہمیں چلنا ہے اور اسی کے سامنے ہمیں سرنڈر کرنا ہے اپنے آپ کو، یعنی ہمیں ایک گاڈ اورینٹڈ لائف لیو کرنی ہے۔ تو ہمیں ایک ہی خدا ہے جس کی ورشپ کرنی ہے۔ ورشپ اسلام میں کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، ورشپ کوئی ریچول نہیں ہے جس کو آپ بلائنڈلی دہرا دیں، بلکہ ورشپ کا مطلب ہے کہ ایک خدا کو اپنا سپریم کنسرن یا ایک خدا کو اپنا سول کنسرن بنانا۔ ایک خدا ہمارا سول کنسرن تب بنتا ہے جب وہ ہماری زندگی میں ایک ڈسکوری کے طور پر شامل ہوتا ہے، یعنی جب ہم ڈسکور کریں کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ایک خدا ہے۔ یہ ایسے ہوتا ہے جب ہم یونیورس کا مطالعہ کریں، ڈیپ اسٹڈی کریں، ہم آبزرویشن کریں ورلڈلی فینومینا پر، جو نیچر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آبزرو کریں، ان میں کانٹمپلیٹ کریں، ریفلیکٹ کریں، تو ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے۔ یہ دنیا اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی ہے، اور یہ کوئی میڈ ڈانس آف الیکٹرانز نہیں ہے، کوئی بلائنڈ فورسز اسے کنٹرول نہیں کر رہی ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے، ایک کانشیس بینگ ہے جو اس یونیورس کو رن کر رہا ہے۔ اس طرح سے خدا ہماری زندگی میں ایک ڈسکوری بن کر شامل ہوتا ہے۔ تو خدا ہمارے لیے صرف ایک عقیدہ نہیں رہتا بلکہ ایک کنوکشن بن جاتا ہے، یعنی گاڈ ڈز ناٹ ریمین اے بلائنڈ فیتھ، رادر ہی بیکمز اے کنوکشن۔ تو اس طرح خدا ہمارے لیے سول کنسرن بنتا ہے۔ پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہی وہ خدا ہے جو سب کچھ یونیورس اور ورلڈ کی ساری ایکٹیویٹیز کنٹرول کر رہا ہے، یہی کنٹرولر ہے، یہی سسٹینر ہے۔ تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ تو اس سوچ سے جو بیہیویئر پیدا ہوتا ہے اس کو ورشپ کہتے ہیں، یعنی ورشپ یا پرستش ایک ریئلائزیشن کا نتیجہ ہے۔ ہم ریئلائز کرتے ہیں، ہمیں معرفت ہوتی ہے خدا کی بڑائی کی، پھر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ تو یہ پورا پروسیس کے تھرو جب ہم جاتے ہیں تبھی ہم سچی ورشپ کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری ورشپ جو ہے وہ صرف ایک بلائنڈ ریچول ہے۔ تو یہی میسج جا کر رسول اللہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ پھر رسول اللہ کا جو طریقہ تھا دعویٰ کا، وہ بہت ہی پیسفل اور نان کنٹروورشل انداز میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا تھا، یعنی رسول اللہ کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی کانفلکٹ یا کسی قسم کا کلیش کریٹ کرنا یہ پیغمبرانہ طریقہ کار نہیں ہے۔ جیسے اس وقت مکہ میں کعبہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل پلیس تھی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے ہاؤس آف گاڈ کے طور پر بنایا تھا، یعنی وہ ہاؤس آف توحید تھا یا ایک مسجد تھی۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے وہاں پر 360 بت رکھ دیے تھے، یعنی 360 آئیڈلز رکھ دیے تھے۔ تو رسول اللہ کا مشن تو توحید پر بیس تھا، یعنی مونوتھیزم پہ بیس تھا، ان کا مشن آف ون گاڈ تھا۔ تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان بتوں کو توڑ دیں یا ان کے خلاف کمپلینٹ کریں یا ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں، لیکن رسول اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ نے بالکل پازیٹیو انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک ہی خدا ہے، باقی سب جو ہیں دنیا میں کریچرز یا انسان وہ سب کریشن ہے اور کسی کو خدا کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ یہی بات رسول اللہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، یعنی بالکل نان کنٹروورشل وے میں، کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کرتے تھے۔ گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری،
इस्लामिक आर्ट्स, पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, इस्लाम और साइंस, अरबिक सिखाने वाली किताबें, बच्चों के लिए कुरान स्टोरीज, बच्चों के लिए अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज कोर्सेज, गिफ्ट्स एंड गेम्स। आज ही कांटेक्ट करें गुडवर्ड बुक्स, 1 निजामुद्दीन वेस्ट मार्केट, न्यू दिल्ली 110013। कॉल करें 41827083। ईमेल करें info@goodwordbooks.com। वेबसाइट www.goodwordbooks.com। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा गुडवर्ड इस्लामी किताबों का अजीम मरकज। यहाँ इंडिया और इंडिया से बाहर की छपी हुई किताबें दस्तयाब हैं। मसलन कुरान मजीद के तर्जुमे, तफसीर, हदीस, सीरत, इस्लामी दावत, अरबिक डिक्शनरी, इस्लामिक आर्ट्स, पीस एंड स्पिरिचुअलिटी, इस्लाम और साइंस, अरबिक सिखाने वाली किताबें, बच्चों के लिए कुरान स्टोरीज, बच्चों के लिए अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज कोर्सेज, गिफ्ट्स एंड गेम्स। आज ही कांटेक्ट करें गुडवर्ड बुक्स, 1 निजामुद्दीन वेस्ट मार्केट, न्यू दिल्ली 110013। कॉल करें 41827083। ईमेल करें info@goodwordbooks.com। वेबसाइट www.goodwordbooks.com। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रसूलुल्लाह इस तरह अपना मिशन चलाते रहे और धीरे धीरे लोग उनके साथी बनते रहे। उस वक्त मक्का ने एक सेंट्रल पोजीशन हासिल कर ली थी, यानी उसकी एक मरकजी हैसियत थी अरब में। अरब के बाहर, मक्का के बाहर से बहुत से लोग आते थे मक्का की जियारत के लिए, काबा की जियारत के लिए। तो उस वक्त वहाँ के जो लीडर्स थे मक्का के, वो रसूलुल्लाह के खिलाफ, रसूलुल्लाह के बारे में नेगेटिव राय कायम करने लग गए थे, क्योंकि वो देखते थे कि रसूलुल्लाह हमारे बाप दादा के तरीके से हट गए हैं। हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया है कि बहुत बुत हैं, लेकिन ये कहते हैं कि एक ही खुदा है। तो उनका जो ट्रेडिशनल माइंडसेट था, जो रवाजी जहन था, उससे ऊपर वो उठ नहीं पाए और वो उनके लिए एक ऑब्स्टिकल बन गया रसूलुल्लाह के मैसेज को समझने के लिए। तो जब भी कोई नया आदमी बाहर से आता था तो वो उसको रसूलुल्लाह के पास जाने से मना करते थे और कहते थे कि इस आदमी के पास मत जाओ क्योंकि ये एक जादूगर है। वो रसूलुल्लाह को जादूगर इसलिए कहते थे क्योंकि वो देखते थे कि जो भी रसूलुल्लाह के पास जाता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह की जो पर्सनैलिटी थी और उनकी सिंसेरिटी और खुदा का कलाम जो उनके पास था वो इतना ताकतवर था कि लोग उससे जरूर मुतासिर हो जाते थे। तो एक साहब आए मक्का से बाहर से, कबीला अज़द शनवा से। तो मक्का के सरदारों ने उस आदमी को मना कर दिया रसूलुल्लाह के पास जाने से, कहा कि ये जादूगर है। तो वो आदमी रसूलुल्लाह को अवॉइड करने लग गया।
وہ کعبہ جاتا تھا, دیکھتا تھا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, لیکن دور دور رہتا تھا ان سے. تو ایک دن اسے خیال ہوا کہ وہ بھی ایک آدمی ہے, وہ بھی ایک انسان ہے, اور میرے پاس بھی عقل ہے, تو میں ان کی بات سن سکتا ہوں. اگر مجھے ان کی بات صحیح لگی تو میں اسے ایکسیپٹ کر لوں گا, اور اگر مجھے ان کی بات صحیح نہیں لگی تو میں اسے ریجیکٹ کر دوں گا. تو وہ رسول اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ آپ کا میسج کیا ہے, آپ کا پیغام کیا ہے. تو رسول اللہ نے قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ انہیں پڑھ کے سنائی. تو اس میں سادہ طور پر سورہ فاتحہ میں سادہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک خدا ہے, وہی کریٹر ہے, ساری تعریف اسی کے لیے ہے, وہی پریز وردی ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اسی کا دیا گیا ہے, اور وہی لارڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے کیونکہ موت کے بعد ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہی ہمارا فیصلہ کرے گا. تو یہ سب باتیں اس میں تھیں, اور یہ تھا کہ ایک خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم سچے راستے پر چلیں. یہ ساری باتیں اس آدمی کے نیچر کو اپیل کر گئیں, اور اس نے ریئلائز کیا کہ اس میں تو کوئی بھاگنے کی بات نہیں ہے, تو اس کا نیچر ایڈریس ہو گیا. اس انسیڈنٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا نے انسان کے نیچر کو بنایا ہے, جس نے انسانی فطرت کو بنایا ہے, اسی کو اس نے قرآن کی شکل میں ڈھال کے پیغمبر کے ذریعے بھیج دیا ہے. تو جو خدا کا کلام ہے وہی انسانی فطرت ہے, اور جو انسانی فطرت ہے وہی خدا کا کلام ہے. تو اس طرح وہ آدمی ایڈریس ہو گیا, اس کا نیچر, اس نے رسول اللہ کے میسج کو ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں. اسی طرح رسول اللہ کے ساتھی بڑھتے رہے. تو جب ان کی فالوئنگ بہت ہی لارج ہو گئی, بہت ہی کنسیڈریبل فالوئنگ ہو گئی مکہ میں, تو مکہ کے سرداروں کو بہت کنسرن پیدا ہوا. انہوں نے رسول اللہ کی پھر مخالفت شروع کر دی. اور یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا وجہ تھی, کون سا ریزن تھا جس کی وجہ سے مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی. تو اس کا ریزن مذہب نہیں تھا, یعنی کسی مذہب کی وجہ سے وہ مخالفت نہیں کر رہے تھے. بات یہ تھی کہ مکہ ایک ڈیزرٹ ایریا تھا, تو مکہ میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا, اس لیے وہاں پر ہارٹی کلچر اور ایگریکلچر پاسبل نہیں تھا. تو مکہ کی اکانومی بیس کرتی تھی آئیڈل ورشپ پر, کیونکہ کعبہ میں 360 بت تھے. وہ 360 بت جو تھے وہ عرب کے 360 قبیلوں کے بت تھے. تو سال بھر پورے عرب سے لوگ آتے تھے مکہ میں ان بتوں کی زیارت کے لیے, ان کو آفرنگ دینے کے لیے. تو مکہ میں ایک قسم کا ریلیجس ٹورزم قائم ہو گیا تھا, اور یہی ان کی اکانومی کو چلاتا تھا. تو مکہ والوں کا بزنس انٹرسٹ یا ان کا مٹیریل انٹرسٹ لنک تھا آئیڈل ورشپ سے یا آئیڈل سے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر وہ رسول اللہ کے میسج کو ایکسیپٹ کر لیں, جو توحید کا میسج تھا, مونوتھیزم کا میسج تھا, اگر اسے ایکسیپٹ کر لیں تو ان کا کلچر ختم ہو جائے گا اور ان کی اکانومی پھر شیٹر ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی. یہی وہ ریزن تھا, اور اس کا کوئی اور بیسک ریزن نہیں تھا. لیکن رسول اللہ نے ان بتوں کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی کمپلین نہیں کیا, کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں لیا. ان کا انداز تھا کہ بالکل پیسفل طریقے سے, پازیٹیو انداز میں اپنی بات کہتے رہنا, کسی سے کلیش نہیں کرنا. لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کی, ان کو ہر طرح سے پریشان کرنا شروع کیا, اور ان کے کمپینینز کو بہت ستایا. اس وقت جو خدا کی طرف سے حکم آیا وہ یہ تھا کہ صبر کرو, یعنی خدا کی طرف سے صبر کرنے کا حکم آیا. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں سے لڑ جاؤ, بلکہ دنیا کی تکلیف کو برداشت کرو. اور چیپٹر المدثر میں یہ بات کہی گئی ہے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے پیغمبر, لوگوں کو آگاہ کرو اور خدا کے لیے صبر کرو, یعنی او پروفٹ ڈو دعوی ورک اینڈ کیپ پیشنس فار دا سیک آف گاڈ. یعنی رسول اللہ اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہیں اپنا مشن چلانا ہے, اپنا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اگر لوگ تمہیں ستائیں تو تمہیں یک طرفہ طور پر, یونیلیٹرل طور پر پیشنس اور اوائڈنس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہی وہ پیٹرن ہے جو ہر دائی کو اڈاپٹ کرنا ہے جب وہ دعوی ورک کرتا ہے. اور اس پیٹرن میں ایک بہت بڑی حکمت ہے, ایک بہت بڑا وزڈم ہے کہ کیوں اس کو اس طرح بہیو کرنا ہے.
وہ وزڈم یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے اور جواب میں ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کر دیں تو جو ایٹماسفیئر ہے، جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، نارمل سچویشن باقی نہیں رہتی. اور جب نارمل سچویشن باقی نہیں رہتی تو کبھی دعویٰ ورک نہیں ہو سکتا. اس لیے دعویٰ ورک کے لیے بہت ہی اسینشیل ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پری ریکویزٹ ہے کہ دائی اور بدو کے درمیان ایک نارمل سچویشن مینٹین ہو. اگر نارملسی ختم ہو جائے گی تو مدعو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور نہ ہی دائی اپنا کام کر پائے گا. اس لیے دائی کو یہ فارمولا اڈاپٹ کرنا ہے کہ وہ اپنا میسج لوگوں تک پہنچائے پیسفلی، اور اگر لوگوں کی طرف سے اسے ناخوشگوار ایکسپیرئنس فیس کرنا پڑے، یعنی کوئی ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس کا سامنا کرنا پڑے، تو یونیلیٹرل طور پر وہ اس کو ایکسپٹ کرے، اس کو ٹالریٹ کرے، برداشت کرے، کبھی ریئیکٹ نہ کرے. کیونکہ اگر وہ ریئیکٹ کرے گا تو دعوت کا سلسلہ وہیں ختم ہو جائے گا، دعوت کا کام چل نہیں پائے گا. رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں بہت سے ایگزامپلس ملتے ہیں. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com. What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. Boyfriend wait kara raha hai. She, men, I tell you. اب آپ 40 منٹس کے لیے کیا کریں گی؟ No idea. Get idea. آئیڈیا انٹرنیٹ اپنائیں، چیٹ، اپلوڈ، سرچ اور سرف کریں اب 90% کم در پہ. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے، جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. رسول اللہ نے پوری زندگی میں اسی پرنسپل پر عمل کیا. جیسے ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی یاسر، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے فیملی والوں نے بھی رسول اللہ کے میسج کو ایکسیپٹ کر لیا. تو وہاں کے لیڈرز نے اس کو اپوز کیا. انہوں نے یاسر اور ان کے فیملی والوں کو لے جا کر مکہ کے ڈیزرٹ میں گرم ریت پر ڈال دیا اور ان سے کہا کہ ہم تمہیں تب تک یہاں سے نہیں ہٹائیں گے جب تک تم اسلام کو ریفیوز نہ کر دو، ڈینائی نہ کر دو. تو اتفاق سے اس وقت وہاں پر رسول اللہ گزرے تو یاسر نے رسول اللہ سے کہا کہ دیکھیے یہ ہمیں ستا رہے ہیں. تو جو لوگ ستا رہے تھے ان میں سے ایک ابو جہل تھے وہاں کے لیڈر، وہ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے ابو جہل سے کچھ نہیں کہا، وہ نہ ابو جہل سے جھگڑے نہ ان سے لڑے، بلکہ انہوں نے یاسر اور ان کے خاندان سے کہا صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یعنی اے یاسر کے خاندان